الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر زمانے اور ہر جگہ کے اندر اپنے تحفظ، اپنے وجود کی بقا اور اپنے دفاع کے لیے تدابیر اختیار کرنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی ہے، اور ایسی حفاظتی اور دفاعی تدابیر کے انتظام و انصرام کو پسند فرمایا ہے۔ قرآنی آیات کے اندر اس چیز کی طرف ترغیب بھی دی ہے، اور حفاظتی اقدامات کے سلسلے میں مال خرچ کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو اس مال کے خرچ کرنے کی بھی ترغیب دی ہے، اور اس پر آخرت میں اجر و ثواب کے وعدے کا اعلان قرآن کریم کے اندر فرمایا گیا ہے۔ ابھی سورہ انفال کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو یہی پیغام دیا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اور اپنے معلوم اور نامعلوم دشمنوں کے مقابلے میں اپنی حفاظتی اور دفاعی تدبیر کو اختیار کرتے رہو، اس کی تیاریاں کرتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور آپ کی سیرت کی زندگی سے بھی ہمیں یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دعوت دینا شروع کی اور ہر طرف مخالفت کی ایک یلغار اٹھ پڑی اور آپ کا بائیکاٹ تک کر دیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو حبشہ جا کر ہجرت کر کے اپنے آپ کو بچا سکے، اپنی حفاظت کر سکے تو وہ چلا جائے۔ اور خود مکہ کے اندر بھی بعض صحابہ جن کے کفار مکہ سے کسی قرابت اور تعلق کی بنا پر اچھے ماحول میں ان کا تعلق تھا، تو ان لوگوں نے بھی عام بائیکاٹ کے زمانے میں ایسے بہت سے کافروں کے یہاں اپنی جان بچائی ہے، اور ان کے یہاں ان کو امن حاصل ہوا ہے۔ خود جب حبشہ کی ہجرت کا حکم فرمایا گیا تھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نکلے تھے، مکہ سے ابھی باہر نکلے تھے ایک دو روز کے فاصلے پر مقام برق الغمات کے اندر۔ تو ابن الدغنہ نامی جو اس وقت مکہ کے ایک قبیلے کے سردار تھے، سردار سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کو وہ جانتے پہچانتے تھے اور ان کے اخلاقی اور معاشرتی کردار سے، ان کی زندگی کی پاکیزگی سے خوب واقف تھے۔ انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہماری قوم نے ہم کو نکال دیا ہے، اب ہم کہیں اور پناہ لینے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے حیرت اور تعجب کے طور پر آپ کے انہی اوصاف کا تذکرہ فرمایا جن اوصاف کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد آپ نہایت اضطراب و بے چینی کی حالت میں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے تھے اور کہا تھا کہ مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ لگ رہا ہے، اس موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ذکر کیے تھے
وہی اوصاف ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر فرمائے، یعنی اسلامی زندگی سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اخلاق و اعمال بالکل ذات نبوت کے اخلاق و کردار سے ملتے جلتے تھے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور نیک برتاؤ کرتے ہیں، رشتے توڑنے والوں سے رشتے جوڑتے ہیں، بے ڈھنگوں کی آپ کمائی کروا دیتے ہیں اور ضرورت مندوں کے ضرورت پر کام آتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت میں کام آتے ہیں، ایسے شخص کو بھلا کیوں کر نکالا جا سکتا ہے؟ انہوں نے خود پناہ دی کہ آپ ہمارے یہاں رہیے، آپ کی جان بالکل مامون اور محفوظ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن الدغنہ کی امان کے اندر جب تک ان کے جی میں رہے اور پھر اس کے بعد جب حالات مزید پختہ ہوئے تو پھر ان کی امان سے باہر نکل آئے اور پھر اس کے چند سالوں کے بعد خود مدینہ طیبہ کی ہجرت ہو گئی۔ تو یہ دور نبوی کے واقعات اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان والوں کو اپنی حفاظت کے انتظامات اختیار کرنا ضروری ہے، چاہے اس کے لیے کبھی ہمیں اپنے غیر کا سہارا لینا پڑ جائے، جیسا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ابن الدغنہ یہ کافر تھے، لیکن اچھے تعلقات کی بنا پر جب انہوں نے پناہ اور امان دینے کا وعدہ فرمایا اور خواہش ظاہر کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ یہ اسلام کی ایک مستقل تعلیم ہے اور ہماری ہوشیاری اور دانش مندی کی چیز ہے کہ ہم جس جگہ بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، اپنے وجود اور اپنے نسل کے حفاظت کے ساتھ کسی جگہ میں باقی رہنے کی جو کچھ ظاہری تدابیر ہو سکتی ہیں اس کو اختیار کیا جائے۔ قرآن یہی پیغام دیتا ہے اس آیت کے اندر، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تم جہاں تک ہو سکے تیار کرتے رہو اپنی طاقت و توانائی کو اور گھوڑوں کے سدھانے کو، یہ ساری چیزیں تیار کرتے رہو۔ اس زمانے کے اندر چونکہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے گھوڑ سواری کی ضرورت پڑتی تھی اور وہی اس زمانے کے اپنے تحفظ اور دفاع بلکہ جہاد میں استعمال آنے والا ظاہر درجے میں یہ ایک بہت بڑا سامان تھا، اس لیے خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ گھوڑوں کو سدھانا، اس کو کھلانا پلانا، اس کے ٹریننگ اور تربیت کرنا اور پھر اپنے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو توانا اور تندرست بنانے کی تدابیر اختیار کرنا، اس کو کرتے رہو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے اللہ کے اور تمہارے دشمنوں کے اوپر تمہاری دھاک بیٹھے گی۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تو دشمن سمجھے گا کہ یہ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی شعور اور سلیقہ نہیں ہے، تو وہ تمہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی چالیں چلے گا، پروگرام بنائے گا، پروپیگنڈے کرے گا۔ لیکن ہم اگر خود اس قرآنی آیت کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی توانائی کو اکٹھا کرنے اور اپنی حفاظتی اقدامات کی تیاری میں لگے رہیں گے تو قرآن خود کہتا ہے کہ اس سے تمہارے اور اللہ کے دشمنوں پر تمہاری دھاک بیٹھے گی۔ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُهُمْ، اور تمہارے اور اللہ کے دشمنوں کے علاوہ اور کچھ دوسرے لوگوں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے کہ ہاں وہ بھی کبھی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے اوپر تمہاری یہ تیاریاں تمہارا ان کے اوپر روب بیٹھائیں گی، تمہاری دھاک بیٹھا دیں گی۔ آگے فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کچھ مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یعنی اپنے وجود اور دین کے تحفظ کے لیے، اپنی توانائی اور حفاظت کے بسا اوقات انتظامات کے لیے یقیناً مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے اس زمانے کے اعتبار سے گھوڑے کو سدھانے اور پالنے اور اس کے ٹریننگ کا جو تذکرہ ہے، ظاہر ہے کہ گھوڑے خریدنے کے لیے مال صرف کرنا پڑے گا، اس کو کھلانے اور پالنے پوسنے کے لیے مستقل مال صرف کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر یہ سب کچھ اپنے دین اور اپنی جان کے تحفظ اور بقا
کی تدبیر کے طور پر ہو رہا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے یوفی الیکم، تمہارا پورا کا پورا جتنا تم خرچ کر رہے ہو سب تم کو آخرت میں پورا کا پورا لوٹا کر دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تمہارے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ کوئی ایک پائی بھی تمہارا خرچ کیا ہوا جو اللہ کے راستے میں ہے، دین اور اپنے جان کے تحفظ کی تدبیر کے لیے ہے، ادنا اور معمولی ایک پائی کا خرچ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ لا تظلمون، اتنی بھی تمہارے ساتھ حق تلفی نہیں کی جائے گی، تمہارے خرچ کا پورا پورا آخرت کے اندر انعام اور بدلہ ملے گا۔ تو یہ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے رہنے سے منع کرتا ہے، اور اپنے آپ کو توانا اور تندرست، ہوشیار، عقل مند، ہر اعتبار سے اپنے وجود کی حفاظت اور اپنے جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ایمان کی سربلندی کی تدبیر کرنے کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے۔ ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر بھی مسلمان جب سے آئے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، ہر زمانے کے اندر مسلمانوں نے اس ملک کے اندر اپنی اور اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے، ان کے ذہن و دماغ میں اسلام اور ایمان کو باقی رہنے کے لیے حفاظتی تدابیر کی ہیں، ہر اعتبار سے کی ہیں اور ہر میدان میں کی ہیں۔ آج ملک کے جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں، نفرت کا ماحول ہے اور فرقہ پرستی کا بازار گرم ہے، اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کا جو کچھ پروپیگنڈا اور پلاننگ کی جا سکتی ہے، سب یکے بعد دیگرے بار بار کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت کے اندر ہم لوگوں کو صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ حکمت و مصلحت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ ملک کے دستوری قوانین کے مکمل پاسداری کے ساتھ اور دستور میں دیے گئے دفعات کے تحت اپنے حقوق کی بھرپور رعایت اور اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنی حفاظت کی تدبیر اختیار کرنا، یہ ہمارا ملک کا آئینی حق بھی ہے اور ہمارا اسلامی شعار بھی ہے۔ اسلام ہمیں اس کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جس قوت کا اور جس طرح کی تیاری کا تذکرہ ہے، وہ عموماً اس جہاد کی شکل میں کام آتا ہے جو دور نبوت میں ہوا کرتا تھا اور بعد کے مختلف ادوار کے اندر ہوا کرتا تھا، لیکن جہاد کی صرف وہی ایک متعین شکل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کا ہے، اس کے قرآن و حدیث کے اندر بڑے اونچے اونچے فضائل و مناقب ہیں، لیکن کبھی کبھی مختلف علاقوں اور شہروں کا جہاد کچھ الگ بھی ہو سکتا ہے، وہاں حفاظتی تدابیر کے انتظامات کچھ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو جس زمانے کے اندر ہو اور جس پوزیشن میں ہم ہوں، اپنی اس پوزیشن کا خیال رکھتے ہوئے اپنی جگہ، اپنے وطن، شہر اور ملک میں قانونی طور پر دی گئی اجازتوں اور حقوق کا استعمال کرتے ہوئے اس حفاظتی تدبیر کو ہمیں اختیار کرنا ہوگا، اور اس کے لیے جان، مال اور وقت جو کچھ خرچ کرنا پڑ جائے وہ بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر جمہوری نظام ہے، جمہوری نظام کے اندر کسی باشندے کے پاس جو سب سے بڑی اس جمہوریت کے لبادے میں جو طاقت ہے انسان کے اپنے وجود کے تحفظ کی، اپنے جان مال کی، دین و ایمان کے تحفظ کی، وہ ووٹ کی طاقت ہے۔ ووٹ کی طاقت سے ہم حکمرانوں کو کرسی پر بٹھاتے بھی ہیں اور ووٹ ہی کی طاقت سے کرسی سے اتارتے بھی ہیں، اور یہ ہمارا کرسی پر بیٹھانا اگر صحیح آدمی کو بٹھانا ہو رہا ہے تو پھر وہ رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرے گا، رعایا کے حقوق کی ادائیگی کرے گا، تو اس کی بہترین خدمات کے اجر و ثواب میں ہم بھی یقیناً شامل ہوں گے۔ اور اگر ہماری کوتاہی اور غفلت اور لاعلمی کی وجہ سے اپنے حق کا استعمال نہ کرنے یا غلط استعمال کی وجہ سے کوئی ظالم و سفاک مسلط ہوتا ہے، جان بوجھ کر ہم نے ایسا کیا ہے، تو اس کی ظلم و بربریت کے گناہ میں ہم بھی ڈر ہے اور خطرہ ہے کہ برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ ہمارے ملک کے اندر ہماری
حفاظتی تدابیر کا ایک حصہ ہے، اور یہی اس وقت اس ملک کے اندر ہمارا اور آپ کا جہاد ہے کہ ہم ووٹر بیداری مہم کو چلائیں، ووٹ کا اندراج کروائیں، رجسٹریشن کروائیں، اور وقت آنے کے اوپر اپنی حق رائے دہی کا بھرپور استعمال کریں۔ بہت ساری کوتاہیوں اور غفلتوں کے ساتھ ساتھ ملک کے باشندوں اور سب سے زیادہ مسلمانوں کی طرف سے اس حق کے دفاع اور اپنے تحفظ کے اس حق کے استعمال میں سال ہر سال سے بڑی زبردست کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھاگ دوڑ کر کے 2 وقت کی ہماری روٹیوں کا انتظام ہو جا رہا ہے، بس یہی ہماری معراج ہے، ہماری کائنات ہم کو مل گئی، ہماری جنت ہم کو مل گئی۔ ہم اپنے نہ کاروبار کا مستقبل سوچتے ہیں، نہ اپنی نسلوں کا مستقبل سوچتے ہیں۔ اگر خدا نہ کرے فرقہ پرست طاقتیں اپنے ہر منصوبے میں 100% کامیاب ہو گئے تو پھر 2 وقت کی روٹی کمانا کیا، ہم اپنے نام کی رجسٹرڈ زمینوں اور مکانوں پر رہ بھی نہیں سکتے، اور اس کی کھلی مثال ہمارے سامنے آسام کے اندر ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے گھروں سے نکال کر کیمپوں کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، اور جانور سے بدتر طریقے میں وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان کی کوتاہی یہی تھی کہ انہوں نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کیا، ووٹ کے اندراج کی طرف توجہ نہیں کی۔ حکومت نے اپنی چال بازی سے ان کو آہستہ آہستہ باہر کر کے اور پھر ان کو غیر ملکی قرار دینے کے پروپیگنڈے میں لگ گئی، اور یہ سال ہر سال سے لگی ہوئی ہے۔ یہ 20 سال پرانا مسئلہ ہے۔ ملک کی مختلف تنظیمیں قانونی لڑائیاں لڑ رہی ہیں، لیکن ابھی 100% لوگ اس مشکل سے باہر نہیں نکل پائے ہیں۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس وقت اطلاع رپورٹ یہ ہے کہ پورے ملک سے کروڑوں مسلمانوں کے ووٹ کو ووٹر لسٹ سے غائب کر دیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے اب تک ابھی اندراج نہیں کروایا ہے، 2019 میں الیکشن کمیشن کی رپورٹ تھی کہ تقریباً 3.5 کروڑ ہندوستانی باشندے جن کی عمر 18 سال ہو چکی ہے لیکن ان کا ووٹر آئی ڈی نہیں بنا ہے، اس میں ان کا اندراج نہیں ہوا ہے۔ یہ کس قدر بے حسی ہے، ملکی اعتبار سے بھی یہ ملک کے ساتھ یہ امانت داری اور دیانت داری نہیں ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس کا اسلام، اس کا دین کہہ رہا ہے کہ اپنے تحفظ کی تدبیر اختیار کرو۔ خدا نہ کرے اگر ابھی آسام کی طرح توجہ ادھر فرقہ پرستوں کی ہو گئی تو ایسے تمام لوگ جنہوں نے 18 سال کی عمر کر کے ابھی تک ووٹر لسٹ میں اپنا اندراج نہیں کرایا، یا وقتاً فوقتاً چال بازی کی وجہ سے بہت سے اندراج شدہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، اور وہ اپنا دوبارہ اندراج پر بار بار توجہ نہیں دیں گے، تو پھر وہی تلوار جو آسامیوں پر لٹکی ہوئی ہے ہمارے اوپر لٹکنے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ جس حکومت نے وہاں تلوار لٹکائی ہوئی ہے وہی حکومت ہمارے اسٹیٹ کے اندر بھی ہے۔ اس لیے اس طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ رپورٹ تھی الیکشن کمیشن کی 2019 کی، آج 2023 کا وقت ہے، نہ معلوم کتنے لاکھ ان دنوں کے اندر 18 سال کے ہوئے ہوں گے اور انہوں نے ابھی بھی اندراج نہیں کرایا ہوگا۔ پچھلے تقریباً 1 مہینے سے زیادہ سے ابھی نئے اندراج کا اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، اور 9 دسمبر اب اس کی آخری تاریخ ہے، یعنی آج سے لے کر اب 9 دن ہمارے پاس ہیں جس میں ہم اپنے ناموں کا اندراج کر سکتے ہیں۔ نئے ناموں کا بھی اندراج کرانا ہے، اور بہت سے ناموں کو سیاستاً اور سازشاً کاٹا گیا ہے، اس لیے کوئی اس اطمینان میں نہ رہے کہ پچھلے الیکشن میں ہمارا ووٹ آیا تھا۔ اس وقت ہر ہندوستانی اور خاص طور سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کتنا پرانا ووٹر ہو، کہ وہ BLO کے ذریعے یا آن لائن جو ووٹر آئی ڈی کا ایپ ہے اس کے ذریعے اپنا آئی ڈی کارڈ کا ایپک نمبر ڈال کر اپنا صورتحال چیک کر لیں۔ اگر نام نہ ہو تو دوبارہ اس کا فارم بھر کر اس کو بنوانے کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سیاستاً ایک اور چیز کی گئی ہے کہ اب اس وقت آئندہ جو الیکشن آنے والا ہے اس کے پیش نظر ایک گھر کے
ووٹروں کو الگ الگ بوتھ پر بانٹ دیا گیا ہے، مردوں کا کہیں پڑے گا، لڑکوں کا کہیں پڑے گا، عورتوں کا کہیں پڑے گا۔ مقصد یہ ہے کہ بالآخر تھک کر عورتیں بیٹھ جائیں گی کہ ہمارا وہاں اکیلے ہم کیسے ہیں، چھوڑو جانے دو۔ تو اس طرح بھی تقسیم کی گئی ہے تاکہ ووٹر تھک ہار کر بیٹھ جائیں اور ووٹ ڈالنے نہ جائیں۔ تو اس وقت جو 19 دسمبر تک کام چل رہا ہے اس میں یہ آپشن بھی ہے کہ آپ چیک کریں کہ اگر ہمارے گھر کا 10 ووٹ 10 بوتھ پر بکھرا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائی کر کے اس کو ایک بوتھ پر بحال کرا سکتے ہیں، اس کی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے سامنے یہ بہت بڑا کام ہے۔ جس حکومت کے رویے اور پالیسیوں سے ہم جوجھ رہے ہیں، آہو کرا رہے ہیں، اس کو ہٹانے کا اور اس سے نجات پانے کا ظاہری اسباب کے درجے میں ہمارے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو صرف یہی ووٹ کی طاقت ہے کہ آنے والے الیکشن کو میں ہم اپنے ووٹ کا مکمل اور صحیح استعمال کر کے اپنے من موافق حکومت کو کرسی اقتدار پر بیٹھا سکتے ہیں اور اپنی دشمن طاقتوں کو ہٹا سکتے ہیں۔ اس لیے اب یہ 9 ہی دن بچے ہیں، نوجوان بہت سے جانتے ہیں وہ اپنے کچھ وقت کی قربانی دے دیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کچھ تم خرچ کرو گے، شیء ایک عام لفظ ہے، صرف مال اس کے اندر شامل نہیں ہے، اپنا وقت بھی خرچ کیا تو آخرت میں اس کا پورا پورا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے جو نوجوان ووٹر آئی ڈی اپلائی کا ایپ جانتے ہیں، نہ جانتے ہوں تو دوسرے جاننے والوں سے سیکھ لیں۔ اس طریقے سے ایک ہنگامی طور پر پورے علاقے کے اندر ہر ووٹر جس کا اندراج پہلے تھا وہ اپنا چیک کرا لیں۔ الگ الگ گھر کے ووٹروں کو بوتھوں پر بانٹ دیا گیا ہو تو اس کو یکجا کرانے کی اپلائی کرا لیں، اور اگر 18 سال کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہو چکی ہوئی ہیں ان کا اب تک اندراج نہیں ہوا تھا تو اس کو ضرور اندراج کرائیں۔ اگر اس موقع کو ہم نے کھو دیا تو پھر 19 دسمبر کے بعد 2024 کے الیکشن تک پھر ہمیں یہ موقع ملنے والا نہیں ہے۔ جو کٹ گیا وہ کٹا رہے گا، جس نے نہیں بنوایا وہ محروم رہے گا، اور جس کے مختلف بوتھوں پر بکھیر دیے گئے وہ ویسے ہی بکھرا رہے گا۔ اور پھر موقع پر یہی ہوگا کہ بہت سی عورتیں یا بہت سے کمزور لوگ جو 2-4 لوگ اکٹھے جانے کی وجہ سے جا کر دے دیتے تھے، علیحدہ علیحدہ الگ الگ جگہوں پر جانے کی بنا پر بہت بڑی تعداد سست پڑ جائے گی، اور پھر یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہماری مرضی کے خلاف ظالم و سفاک پھر کرسی اقتدار پر براجمان ہو جائے۔ تو اس وقت ملکی اور دینی دونوں اعتبار سے یہ ہمارے لیے بڑی اہم خدمت ہے۔ اس لیے یہ 9 دن اپنے کام کاج کو ذرا آگے پیچھے کر اگر ان کاموں کا صحیح استعمال ہو گیا، یہ سسٹم ہمارا صحیح ہو گیا اور حکومتیں ٹھیک رہیں، ملک کا نظام ٹھیک رہا، تبھی ہم کاروبار کر پائیں گے، ورنہ آج کے چند دن کے کاروبار کے چکر میں ہم اپنے مستقبل کے ہمیشہ کی نسلوں کے کاروبار کا موقع کھو سکتے ہیں۔ تو اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ، یقیناً اس میں بہت سے نوجوان ہیں اور ہوں گے جو جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے بیٹھے موبائل ایپ کے ذریعے ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی نہیں جانتا ہو تو ہمارے ساتھیوں میں مدرسے کے ایک استاد ہیں مولانا انیس صاحب، ان سے نوجوان مل کر سیکھ لیں، معلوم کر لیں، پھر اس طریقے سے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور 100% اس ملک کی بقا اور ترقی کے لیے ہمارے اسلاف کی طرح ہمیں بھی قربانی پیش کرنے کا موقع نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری اعلان یہ ہے کہ جمعیت علماء کی طرف سے سالہ سال سے 2 روزہ عظیم الشان سیرت کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس سال عیدگاہ کے اندر ہے، 7 اور 8 دسمبر یعنی آئندہ جمعرات اور جمعہ کو مغرب کے بعد سے متصلاً شروع ہونی ہے، اور پورے ملک کے علماء کے سرخیل اور پیشرو امیر ملت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم کی عمارت اور صدارت کے اندر ہو رہا ہے، اور ملک کے بہت سے جید علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کے اندر بھی شریک ہو۔ یہ ہم سب کے لیے، اس علاقے کے لیے خاص طور سے بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ علماء کرام جو علم میں بھی نہایت ہی پختہ اور معتبر ہیں اور تقویٰ پرہیزگاری کے بلند مقام پر ہیں، دنیا کے لوگ جن کے دیدار کے لیے چند گھنٹے ان کا وقت لینے کے لیے
ترستے رہتے ہیں اور مسلسل کوشاں رہتے ہیں، آج اللہ کے فضل سے دو روز ہمیں ایسا میسر ہو رہا ہے کہ وقت کے قطب اور اولیاء اللہ اور متقین و پرہیزگار لوگوں کے منور اور نورانی چہروں سے اور ان کے نورانی خطاب سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔